ہم لوگ گفتگو کریں گے پرفارمنس سنڈروم کے حوالے سے، یا وہی جو ہمیں پروگرام کے شروع میں کہا کہ کولہے میں جو پٹھا ہوتا ہے اس میں تکلیف، کیا وجوہات ہیں، کیسا درد ہوتا ہے، کیا علاج ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت خوش آمدید، سلام عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، عید مبارکباد. ہاں جی، خیر مبارک. وعلیکم السلام جی، اور بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے سنڈروم کے بارے میں کہ یہ کس طرح کا ہے، کب سے شروع ہوتا ہے اور کیسی علامتیں ہوتی ہیں اس کی؟ جی دیکھیں، یہ پریفارمس سنڈروم یا کولے میں جو اس پٹھوں کا درد جو ہو سکتا ہے، اب دیکھ اس حصے میں مختلف طرح کے درد ہو سکتے ہیں. ہماری جو روزمرہ کی زندگی ہے، اب پٹھے تو بہت زیادہ ہیں جسم میں جی. اب ہر پٹھا جو ہے اتنی اس لحاظ سے جو ہے وہ سٹریس میں نہیں رہتا، اتنا اس پہ دباؤ نہیں پڑتا، یا اس طرح کا کام نہیں ہوتا اس کا. لیکن جو چلنے پھرنے والا جو کام ہوتا ہے، یا گھومنا پھرنا اور یہ وہ اس طرح کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض پٹھے جو ہیں وہ زیادہ دباؤ کا شکار رہتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ایسے مسائل جو ہیں ان پہ وہ دباؤ کی وجہ سے سوزش پیدا ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، تو اس کے بعد ان کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں. اب کولے میں والی جو ہڈی ہے، اس میں جو ران والی ہڈی اوپر جا کے ملتی ہے، وہاں پہ مسائل ہو سکتے ہیں. اوسٹیو آرتھرائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، روماٹائڈ آرتھرائٹس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. پھر جو ہے وہ جب خواتین یا بڑھاپے میں جو مرد حضرات بھی ان کو جب ان کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، اوسٹیوپروسس کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے یعنی اس حصے میں مختلف ہڈیوں سے بھی درد آ سکتے ہیں، پٹھوں سے آ سکتے ہیں، اعصاب سے آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ ایک پٹھا ہوتا ہے بہت ہی اہم ہے، پریفارمس ہی اس کا نام ہے اس پٹھے کا. تصویر بھی آتی ہے تو اس کی اناٹومی پہ بھی ہم بات کریں گے، کس طرح سے یہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور اس کی کیا حالت ہے اور اس کا کام کیا ہے. اب یہ والا جو پٹھا ہے، اس کی جو ایک طرح سے کراس سا لگاتا ہے ہمارے جو اوپر سے ریڑھ کی ہڈی آ رہی ہوتی ہے اس کے نچلے حصے سے، اور جو ران والی ہڈی جب ہپ کو جو وہاں پہ وصل ہوتی ہے تو وہاں پہ کر کے اس کی جو ہے اصل حالت ہوتی ہے. اور یہ اس جہاں پہ آپ سرخ رنگ میں ایک دیکھ رہے ہیں، اس حصے میں جو ہے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. جب اس پٹھے کو مسئلہ بنتا ہے تو یہ والے جو حصے ہیں یہ علامات وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس پٹھے کے نیچے سے شیاٹک نرو جو ہے وہ گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ والی جو نرو ہے ان حصوں کو جو ہے وہ ترسیل کر رہی ہوتی ہے، وہاں پہ عصب رسانی اس کی ہوتی ہے. اور جب سیاٹک نرو پہ دباؤ آتا ہے اس پٹھے کی وجہ سے، تو پھر جہاں جہاں پہ بھی اس کی ترسیل ہو رہی ہوتی ہے وہ حصے جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ اس کی طرف آگے بڑھیں گے، لیکن یہ خود یہ پٹھا جو ہے یہ کس طرح سے متاثر ہوتا ہے، یعنی کس طرح سے اس پر دباؤ پڑتا ہے کہ یہ مسائل بعد میں پیش آئیں؟ اب دیکھیں، اس پہ چوٹ بھی لگ سکتی ہے. اب جس حالت میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس پٹھے پہ جو ہے وہ سب سے دباؤ جو ہے اس پٹھے پہ پڑ رہا ہے. بعض لوگوں کو یہ کرتے ہیں کہ وہ پیچھے وہ بٹوا وغیرہ جو ہے اپنی جو ہے بیک پاکٹ میں جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اس کی وجہ سے دیکھیں اس پٹھے پہ ہے دباؤ زیادہ آ گیا. اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پٹھا جو ہے وہ سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اور اس کے نیچے سے پیلے رنگ میں شیاٹک نرو جو ہے وہ گزر رہی ہے. اب وہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، ان کا اوریجن اور انسرشن جو ہے وہ پٹھا شروع سے اور ختم آ کے کہاں پہ آ کے مل رہا ہوتا ہے. اب وہ اوپر سے جو ایک لائن آ رہی ہے وہ ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، تو وہ اس کے نچلے حصے سے شروع ہوتا ہے، اور جو یہ ران والی جو ہڈی ہے اس کو آ کے ملتا ہے. اور اس کا کام جو ہے وہ یہ ایک ہلکا سا اس کا ایک کام ہوتا ہے کہ وہ جو ٹانگ ہے اس کو سینے کی طرف جو ہے اوپر اٹھانا، اس کو میڈیکل کی اصطلاح میں ہم فلیکشن کہتے ہیں. پھر ابڈکشن ہوتا ہے کہ ٹانگ کو تھوڑا سا جسم سے دور لے کے جانا. لیکن اس کا اصلی کام جو ہے وہ باہر کی طرف ٹانگ کو گھماتا ہے، یہ والا کام ہوتا ہے. اب روزمرہ کی روٹین میں جو ہے وہ چوٹ بھی اس پہ لگ سکتی ہے. اس میں کوئی ماس ٹائپ جو ہے وہ چیز جو ہے فیبرس وغیرہ وہ ڈیولپ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے موٹا ہو گیا، یا ایکسٹرا کام کرنے کی وجہ سے جو ہے اس پہ جو دباؤ آتا ہے، سوزش آتی ہے. اب اس تصویر میں ایک بہت اہم چیز ہے کہ دیکھیں یہ جو پٹھا ہے ایک کراس لگاتا ہے اور اس کے نیچے سے سیاٹک نرو گزرتی ہے. یہ زیادہ تر میجورٹی جو افراد ہیں ان میں یہ جو ہے سیاٹک نرو اس کے نیچے سے گزرتی ہے. لیکن کوئی 10% کے قریب جو ہے افراد ایسے بھی وہ بدقسمت کہہ لیں کہ ان میں یہ سیاٹک نرو جو ہے وہ اس کو کراس کرتی ہوئی چیرتی ہوئی اندر سے گزر رہی ہے پریفارمس والے پٹھے کو. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس پٹھے میں ہلکا سا بھی کوئی دباؤ آتا ہے، سوزش آتی ہے، کوئی ایڈیما وغیرہ جمع ہو گیا، تو
وہ نرو پہ جو ہے وہ دباؤ ڈالتا ہے. اب جب نرو پہ دباؤ ڈالتا ہے تو پھر جو ہے اس کی علامات جو اس کی علامات ہیں وہ درد کی صورت میں ہوتی ہیں. بعض افراد میں جو ہے ایک نمنس سی جو ہے بے حسی سی یا وہ کہتے ہیں کہ کرنٹ سا ہلکا ہلکا لگ رہا ہوتا ہے. بعض افراد میں جو پٹھے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہپ والے پٹھے ہیں, وہاں پہ اور بھی چھوٹے چھوٹے پٹھے ہوتے ہیں. اب ایک تو یہ خود پیریفارمس کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ پیریفارمس والا جو پٹھا ہے وہ دباؤ کا شکار ہوا ہے, لیکن اس کے ارد گرد جو چھوٹے دوسرے پٹھے ہیں اگر ان میں بھی کوئی دباؤ آتا ہے, وہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے وہ بالواسطہ طور پہ جو ہے اس پٹھے پہ دباؤ ڈالیں گے. وہ ایک خاص ہی جگہ ہوتی ہے, جب اس پہ دباؤ ڈالے گا تو یہ پھر جا کے جو ہے وہ جتنی اس کو جگہ ملے گی ادھر دباؤ ڈالے گا, اور پھر اس کا آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو شیٹک نرو ہے اس پہ جو ہے وہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ پیریفارمس کا مسئلہ ہے. اب ساتھ ایک وہ بڑی ایک عام سی بیماری ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ شیاٹیکا, بہت سارے لوگ اس میں دوچار ہوتے ہیں. اور بعض ہے شیاٹیکا جو ہے وہ اوپر سے اعصاب جو ہیں وہ لے رہی ہوتی ہیں ریڑھ کی ہڈی سے ان کی, اور نیچے آ کے وہ شیاٹک نرو گزر رہی ہوتی ہے. اب وہ مسئلہ وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کے حصے میں جو ہے وہاں پہ شیاٹیکا کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور یہ اس کے نیچے آ کے جو ہے وہ پیریفارمس جو ہے سنڈروم, اس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو اس کے علامات جو ہیں وہ تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہیں. پھر اس کو ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے ذریعے جو ہے وہ علیحدہ کیا جاتا ہے, تو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مختلف جو ہے ٹیسٹ ہوتے ہیں, ریڈیوگرافی کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا یہ شیاٹیکا کا جو مسئلہ ہے اوپر سے ریڑھ کی ہڈی میں اب ڈسک کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. بعض کا ڈسک جو ہے وہ ان کی جو نرو روٹ نکل رہی ہوتی ہیں وہاں سے ان پہ دباؤ ڈال رہی ہوتی ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ کوئی خاص جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ آگے پیچھے جو اس کو سلپ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی چوٹ وہاں پہ لگی ہے, کوئی وہاں پہ کوئی ماس وغیرہ آ گیا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جب نرو روٹ پہ شروع میں جو نرو روٹ ہے شیاٹیکا کو بنا رہی ہوتی ہیں وہاں پہ جب کوئی دباؤ آتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ نیچے شیاٹک نرو پہ جو ہے وہ دباؤ پڑ رہا ہوتا ہے.